السلام علیکم رحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ جشن میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آج غالباً یہاں پر 9ویں نشست ہے۔ 9ویں نہیں، پرانی نہیں، 9ویں۔ 9 سب سے بڑا اہم نمبر، 9 سب سے، 9 کے پہاڑے پر غور کرو۔ 9 1 9، 9 2 9 دوے 8 بھی 1 ملا لیا تو 9، 9 3 7 بھی 2 9، تو پورا 9 سے 9 نہاں 8 بھی 1 9 دے ہیں 9 دے 99۔ اسکول میں جگہ خالی رہے تو مومن صاحب ذرا جگہ کا انتظام کرو۔ 9 بھی 0 9، تو اس ابجد کے حساب میں اتنا اہم نمبر پڑا ہے، اس کی خاصیت ہی کچھ اور ہوتی ہے۔ الحمدللہ بفضل رب تبارک و تعالیٰ اس نے ہمیں جشن منانے کی سعادت مندی نصیب فرمائی ہے۔ بلا کسی تاخیر کے حصول برکت کے لیے آئیے تلاوت کلام پاک سے آج کی اس محفل کا آغاز شروع کرنے جا رہے ہیں۔ میں والد محترم کے خلیفہ حافظ قرآن الحاج غلام مصطفیٰ صاحب قبلہ سے ادباً گزارش کرتا ہوں کہ وہ تلاوت کلام پاک سے ہمیں محظوظ فرمائیں۔ جو اس بات سے غلام مصطفیٰ اس وجہ سے ہمیں افغان استعمال غلام میں کچھ اور ہوتے تو بات اور ہوتی۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون
خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم. یعنی احکام خداوندی کی جو انسانوں کی طرف ہو، مومنین کی طرف ہو، مخاطب ہو کے بے شمار ہر چیز اس میں سب کچھ ہدایت والی ہیں. اللہ تعالیٰ یہ موقع عنایت فرمایا کہ اپنے کانوں کو اللہ تعالیٰ کے اس پاک کلام سے ہم محسوس فرما رہے تھے. بات جب تک مدحت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نہیں جاتی، رب کی توجہ مبذول ہماری طرف کرائی نہیں جا سکتی. تو لہٰذا میں پہلے روزانہ تو بولے جاتے ہیں لیکن آج میں سننے کے لیے بھی اشتیاق ہوں. نعت بھی ایک ایسی وراثت، ایک ایسی چیز ہے، بہت چیزوں کا خاکہ اس میں آ جاتا ہے. تو لہٰذا میں حاضرین میں نعت خوان جو بھی ہیں ان سے اپن گزارش کرتا ہوں کہ وہ نعت سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے میں محسوس فرمائیں. میں نعت شریف پڑھنے سے پہلے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجیے. میرے نبی 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 میرے ڈوبنے میں باقی نہ کوئی کسر رہی کسر میرے ڈوبنے میں باقی نہ کوئی کسر رہی. کہا المدد محمد تو ابھر گیا سفینہ تیرے قدموں میں آنا میرا کام تھا میری قسمت جگانا تیرا کام تیرے قدموں میں آنا میرا کام تھا میری بگڑی بنانا تیرا کام ہے. میری آنکھوں کو ہے دید کی آرزو میری آنکھوں کو ہے دید کی آرزو رخ سے پردہ اٹھانا تیرا کام ہے. تیرے قدموں میں آنا میرا کام تھا میری بگڑی بنانا تیرا کام ہے. تیرے قدموں میں آنا میرا کام تھا میری قسمت جگانا تیرا کام ہے. تیری چوکھٹ کہاں اور کہاں ہے جبھی تیری چوکھٹ کہاں اور کہاں ہے جبھی تیرے فیض و کرم کی تو حد ہی نہیں تیرے فیض و کرم کی تو حد ہی نہیں. جن کو دنیا میں کوئی ناپ نہ کہا ان کو اپنا بنانا تیرا کام ہے. تیرے قدموں میں آنا میرا کام تھا میری قسمت جگانا تیرا کام ہے. تیرے قدموں میں آنا میرا کام تھا میری بگڑی بنانا تیرا کام ہے. میرے دل میں تیری یاد کا راج ہے
زہر تیرے تصور کا محتاج ہے، زہر تیرے تصور کا محتاج ہے، ایک نگاہ کرم، ایک نگاہ کرم، ایک نگاہ کرم، ایک نگاہ کرم ہی میری لاج ہے، لاج میری نبھانا تیرا کام ہے، تیرے قدموں میں آنا میرا کام تھا، میری قسمت جگانا تیرا کام ہے، تیرے قدموں میں آنا میرا کام تھا، میری بگڑی بنانا تیرا کام ہے۔ میں نعت شریف پڑھنے سے پہلے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجیے۔ یا نبی نظر کرم فرمانا، یا نبی نظر کرم فرمانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، یا نبی نظر کرم فرمانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، زہرا پاک کے صدقے ہم کو طیبہ میں بلوانا، زہرا پاک کے صدقے ہم کو طیبہ میں بلوانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، آپ کے درگاہوں میں بھکاری، آپ ہیں میرے داتا، سارے رشتے ناتوں سے ہیں پیارا اپنا ناتا، آپ تو ہیں، آپ تو ہیں، آتا ہے جن کو سب کی لاج نبھانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، بے سایہ ہے لیکن دو جگ پر ہے آپ کا سایہ، عرش معلا بنا معلا دیدی کو رب نے بلایا، حشر تلکنا، حشر تلکنا ہوگا کسی کا ایسا نہ جانا، حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، سج گئی ہے میلاد کی محفل، کیا ہے خوب نظارہ، کیف و مستی میں ڈوبا ہے دیکھو عالم سارا، ڈھونڈ رہی ہے، ڈھونڈ رہی ہے آپ کی رحمت بخشش کا بہانہ، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، نسبت کا پیغام ہے دیکھو، خادم غوث جلی ہوں، کرتا ہے مجھ پہ ناز زمانہ، میں اور اوصاف علی ہوں، آپ کی آل کے، آپ کی آل کے در کا سگو سائل ہوں پرانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا۔ السلام علیکم۔ میں نعت شریف پڑھنے سے پہلے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجیے۔ مصطفیٰ آپ کے جیسا کوئی آیا ہی نہیں، مصطفیٰ آپ کے جیسا کوئی آیا ہی نہیں، عطا بھی کیسے جب اللہ نے بنایا ہی نہیں، عطا بھی کیسے جب اللہ نے بنایا ہی نہیں، کوئی ثانی نہیں رب کا نہ میرے آقا کا، کوئی ثانی
مصطفیٰ آپ کے جیسا کوئی آیا ہی نہیں، آتا بھی کیسے جب اللہ نے بنایا ہی نہیں۔ قبر میں جب کہا سرکار نے یہ میرا ہے، قبر نے جب کہا سرکار نے یہ میرا ہے، پھر فرشتوں نے مجھے ہاتھ لگایا ہی نہیں، پھر فرشتوں نے مجھے ہاتھ لگایا ہی نہیں۔ مصطفیٰ آپ کے جیسا کوئی آیا ہی نہیں، زلف واللیل ہی رخ والضحیٰ ماذا آنکھیں، زلف واللیل ہی رخ والضحیٰ ماذا آنکھیں، اس طرح رب نے کسی کو بھی سجایا ہی نہیں، اس طرح رب نے کسی کو بھی بنایا ہی نہیں۔ مصطفیٰ آپ کے جیسا کوئی آیا ہی نہیں، مصطفیٰ آپ کے جیسا کوئی آیا ہی نہیں۔ السلام علیکم اللہ وبرکاتہ۔ نعت پاک پڑھنے سے پہلے یہ مرتبہ آواز بلند درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا حبیبنا مولانا محمد مبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قسمت میں میری لکھ دو ایک رات مدینے کی، قسمت میں میری لکھ دو ایک رات مدینے کی، ہو نقش میرے دل پر ہر بات مدینے کی، ہو نقش میرے دل پر ہر بات مدینے کی۔ آسی ہوں کہ کیا لاؤں اس یہاں کے سوا کا، آسی ہوں کہ کیا لاؤں اس یہاں کے سوا کا، رحمت سے بنا دینا سوغات مدینے کی، رحمت سے بنا دینا سوغات مدینے کی، وہ نقش میرے دل پر ہر بات مدینے کی۔ جب گنبد خضرا پر جائے گی نظر میری، جب گنبد خضرا پر جائے گی نظر میری، آنکھوں میں اتر آئے برسات مدینے کی، آنکھوں میں اتر آئے برسات مدینے کی، ہو نقش میرے دل پر ہر بات مدینے کی۔ پڑھتا رہوں سیرت
فریاد مدینے کی ہو نقش میرے دل پر، ہر بات مدینے کی کرتا رہوں میں نہ کوئی، یہ صدقہ تمہارا ہے، کرتا ہوں میں نہ کوئی، یہ صدقہ تمہارا ہے، ہم سب کو عطا کر دو خیرات مدینے کی، ہم سب کو عطا کر دو خیرات مدینے کی، وہ نقش میرے دل پر، ہر بات مدینے کی۔ یا رسول اللہ، والصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ چند شرنات پاک سماعت فرما لیں۔ صلی اللہ علیہ یا یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ، پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ کل جو محفل میں پڑھی تھی اسی نعت کے جنہ شاہ سے معاصر مانے، مرحبا مرحبا یا رسول اللہ، مرحبا مرحبا یا حبیب اللہ، مرحبا مرحبا یا رسول اللہ، مرحبا مرحبا یا حبیب اللہ۔ رحمت خدا کی چھائی عیدوں کی عید آئی، رحمت خدا کی چھائی عیدوں کی عید آئی، پہلی بہار آئی، پہلی بہار آئی، عیدوں کی عید آئی، مرحبا مرحبا یا رسول اللہ، مرحبا مرحبا یا حبیب اللہ، مرحبا مرحبا یا رسول اللہ، مرحبا مرحبا یا حبیب اللہ۔ میلاد کی یہ شب ہے، ہم سب پہ فضل رب ہے، میلاد کی یہ شب ہے، ہم سب پہ فضل رب ہے، محفل جو ہے سجائی، محفل جو ہے سجائی، عیدوں کی عید آئی، مرحبا مرحبا یا رسول اللہ، مرحبا مرحبا، سب بلند آواز سے پڑھیں، مرحبا مرحبا یا رسول اللہ، مرحبا مرحبا یا حبیب اللہ، مرحبا مرحبا یا رسول اللہ، مرحبا مرحبا یا حبیب اللہ۔ ہر سمت ہے اجالا آیا وہ نور والا، ہر سمت ہے اجالا آیا وہ نور والا، روشن ہوئی خدائی، روشن ہوئی خدائی، عیدوں کی عید آئی، مرحبا مرحبا
مرحبا مرحبا یا حبیب اللہ مرحبا مرحبا یا رسول اللہ مرحبا مرحبا یا حبیب اللہ سرکار کا وہ آنا عبدوں کا سر جھکانا سرکار کا وہ آنا عبدوں کا سر جھکانا قبضے میں کل خدائی قبضے میں کل خدائی عیدوں کی عید آئی مرحبا مرحبا یا رسول اللہ مرحبا یا حبیب اللہ مرحبا مرحبا یا رسول اللہ مرحبا مرحبا یا حبیب اللہ تو نے نصیب اونچا پائی ہے اے حلیمہ تو نے نصیب اونچا پائی ہے اے حلیمہ تو ہے نبی ابتدائی تو ہے نبی ابتدائی عیدوں کی عید آئی مرحبا مرحبا یا رسول اللہ مرحبا مرحبا یا حبیب اللہ مرحبا 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 یا حبیب اللہ شیطان جل رہے ہیں عاشق مچل رہے ہیں شیطان جل رہے ہیں عاشق مچل رہے ہیں ہم نے خوشی منائی ہم نے خوشی منائی عیدوں کی عید آئی مرحبا مرحبا یا رسول اللہ مرحبا مرحبا یا حبیب اللہ مرحبا مرحبا اللہ مرحبا مرحبا یا حبیب اللہ سید ملے گا صدقہ میلاد مصطفیٰ کا سید ملے گا صدقہ میلاد مصطفیٰ کا کر ذکر مصطفیٰ کر ذکر مصطفیٰ عیدوں کی عید آئی مرحبا مرحبا یا رسول اللہ مرحبا مرحبا یا حبیب اللہ مرحبا مرحبا یا رسول اللہ مرحبا مرحبا یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ اجمعین صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ پڑھے صلی اللہ علیہ یا اے جان تو چمکتا ہے یہ تیری بھول ہے اے چاند تو چمکتا ہے یہ تیری بھول ہے کیونکہ تو میرے آقا کے قدموں کی دھول ہے صلی اللہ علیہ یا سحر کا وقت ہے معصوم گلیاں مسکراتی تھی ہوائیں خیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھی ہوائیں خیر
مقدم کے ترانے گنگناتی تھی ابھی جبریل بھی اترے نہ تھے کعبے کی منبر سے تو اتنے میں صدا آئی یہ عبداللہ کے گھر سے مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو شکے ہر دوسرا تشریف لے آئے مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے مولا یا صلی على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم کبھی اس شخص کے عیبوں کا چرچا ہو نہیں سکتا کبھی اس شخص کے عیبوں کا چرچا ہو نہیں سکتا کبھی جس کا بھرم رکھ لے وہ رسوا ہو نہیں سکتا کبھی جس کا بھرم رکھ لے وہ رسوا ہو نہیں سکتا نبی کے چاہنے والوں دامن سے وابستہ یقین ہے قبر میں میرے اندھیرا ہو نہیں سکتا مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول بين الأهوال مقتهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وہ محمد فخر عالم بادشاہ انس و جہاں وہ محمد فخر عالم بادشاہ انس و جہاں سرور کونین سلطان عرب شاہ عجم ایک دن جبریل سے کہنے لگے شاہ امم ایک دن جبریل سے کہنے لگے شاہ امم تم نے دیکھا ہے جہاں تو تم نے دیکھا ہے جہاں بتلاؤ تو کیسے ہے ہم تم نے دیکھا ہے جہاں بتلاؤ تو کیسے ہے ہم عرض کی جبریل نے اے شاہ جبریل عرض کی جبریل نے اے شاہدی اے محترم آپ کا کوئی مماثل ہی نہیں رب کی قسم مولاي صل وسلم دائما على حبيبك خير الخلق كلهم سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی
اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری دی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری دی، سلام اس پر کہ جس کے گھر نہ چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ جس کے گھر نہ چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ جس کے سلام اس پر کہ جس کا ٹوٹا، سلام اس پر کہ جس کا ٹوٹا بچھونا تھا، سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا، مولا یا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا، یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا، واغفر لنا ما مضى یا واسع الكرم، مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خلق الله، مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خلق الله، مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير خلق كلهم. سبحان الله علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ مل کر بارگاہ رسالت والے رسالت بڑے ادب و احترام کے ساتھ درود و سلام پیش فرمانے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما تحب و ترضى، وصلی علیہ صلاة و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ، حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ. وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس جہاں نہیں، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس جہاں نہیں. یہی پھول خار سے دور ہے، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. صلوا علیہ وآلہ. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ.
میں نثار تیرے کلام پر ملیوں تو کس کو زبان نہیں، میں نثار تیرے کلام پر ملیوں تو کس کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں، صلو علیہ وآلہ، بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ۔ وحیلا مکہ کے مکی ہوئے، سر عرش تخت نشین ہوئے، وحیلا مکہ کے مکی ہوئے، سر عرش تخت نشین ہوئے، وہ نبی ہے جس کے ہے یہ مکان، وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں، وہ جو تجھ پہ عیاں نہیں، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں تو جہاں فدا، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں تو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ کرو مدح اہل دول رضا، پڑھ اس بلا میں میری بلا، کرو مدح اہل دول رضا، پڑھ اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارائنا نہیں، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ صلی اللہ علیہ یا
یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الصلاة كما كان عبده بعد خدا بزرگ کوئی قصہ مختصر پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یہ کہتی تھی گھر گھر میں جا کر حلیمہ یہ کہتی تھی گھر گھر میں جا کر حلیمہ میرے گھر میں خیر الورا آ گئے یہ کہتی تھی گھر گھر میں جا کر حلیمہ میرے گھر میں خیر الورا آ گئے ہیں بڑے اوج پر ہے میرا مقدر بڑے اوج پر ہے میرا مقدر میرے گھر رسول خدا آ گئے اٹھی چار سو رحمتوں کی گھٹائیں معطر معطر ہے ساری فضائیں اٹھی چار سو رحمتوں کی گھٹائیں معطر معطر ہے ساری فضائیں خوشی میں جبریل نغمے سنائے خوشی میں جبریل نغمے سنائے وہ شفاعِ روزے جزا آ گئے یہ کہتی تھی گھر گھر میں جا کر حلیمہ میرے گھر میں خیر الورا آ گئے یہ ظلمت سے کہہ دو اندھیرے اجالے کہ ہے ہر طرف اب اجالے اجالے یہ ظلمت سے کہہ دو اندھیرے اٹھا لے کہ ہے ہر طرف اب اجالے اجالے کہا جن کو حق نے سراج منیرا کہا جن کو حق نے سراج منیرا میرے گھر بنور خدا آ گئے یہ کہتی تھی گھر گھر میں جا کر حلیمہ میرے گھر میں خیر الورا آ گئے ہیں
نکیرین آ کر کہیں گے زیارت کا مژدہ سنا کر خدا کے نکیریں خدا کے کرم سے نکیرین آ کر کہیں گے زیارت کا مژدہ سنا کر اٹھو بہرتازی نور الحسن اب اٹھو بہرتازی نور الحسن اب لہل میں رسول خدا آ گئے ہیں یہ کہتی تھی گھر گھر میں جا کر حلیمہ میرے گھر میں خیر الورا آ گئے ہیں۔ وقت بھی ایک ایسی چیز ہے، کبھی کوئی چیز بیٹھتے ہیں تو گھنٹوں سے وقت کٹنا مشکل ہو جاتا ہے۔ شاید آج سرا کا موسم بھی گرم ہے، اس گرمی کی وجہ سے گھڑی کی سوئیں بھی تیزی سے دوڑ رہی ہیں۔ بہت جلدی 12:15 ہو گئے، 12 بج چکے۔ ٹھیک ہے 12 بجنے دو، ہم تو 12ویں منانے والے ہیں، 12 سے ہمیں کیا ہو، 12ویں کے منانے والے ہیں۔ 12ویں سے جب چلتے ہیں تو تبھی تو ایکتائی کی طرف جاتے ہیں، ایک ذات وحدہ لا شریک کا پتہ چلتا ہے، تو اس میں خوف کی بات نہیں ہے۔ البتہ آج ہم میں ایک ذات ایسی موجود ہے جن کی زبان پر آیت قرآنیہ ہمیشہ رہتی ہے، دماغوں میں لہروں کی طرح آیات اٹھتے ہیں، کون سے موقع پر کس برملا موقع پر کون سی آیت کو موضوع بنانا ہے۔ خیر عالم ہے تو میں بھی ایک نعت پیش کروں گا، بات اس کے حضرت المقدر سے ملی ہاتھ میں ہم پکڑنا مشکل کیا زہ مقدر سلیم کی محبت نے ان میں ہلا لیا ہے۔ چند گوشے گزار آپ کے حاضر رہیں گے، پھر انشاءاللہ اس جاہل کو اگر موقع ملا کچھ بولنے کا تو میں آپ لوگوں کی دھکتی ہوئی رگ پر ہاتھ رکھنے کے لیے آیا ہوں اور ہم گوئی کی بات کرنے آئے ہوں، چاہے کسی کو کتنا ہی برا کیوں نہ لگے۔ انشاءاللہ العزیز ایک بار عقیدت، محبت و احترام کے ساتھ بارگاہ سرور کونین، شافع روز جزا، ساقی آب کوثر، مالک بحر و بر، مختار دو جہاں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وعلی رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نہایتی عقیدت، محبت و احترام کے ساتھ ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ پیش فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد صلی علیہ السلام علیکہ یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ نعتیہ اشعار پڑھنے سے پہلے میں ایک ایسی ربائی سنانا چاہتا ہوں آپ کو جو دنیا کے ہر خطے میں مشہور ہے۔ لکھنے والی ذات نے پہلے کے 3 اشعار لکھے تھے، چوتھے اشعار پر اٹک گئے تھے کہ میں کیا کروں۔ وہ چارواں خلاصہ کرنے والی ذات کوئی اور نہیں تھی، جن کی یادگار محفل سجائی گئی وہی رہی محفل، یعنی میری مراد حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب سرکار کے عشق و محبت میں مغرور ہو کر ایک ربائی لکھنے کی کوشش کرے تو اپنے قلم کو اٹھایا تو پھر لکھے بلغ العلا بکمالہ کشفت الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ۔ رک گئے، چوتھا اشعار بن نہیں پڑھ پا رہا تھا۔ کبھی شعرا سے ہوتا ہے نا، کبھی کلام لکھتے ہیں تو کہیں اٹک جاتے ہیں، استاد کی تلاش کرتے ہیں۔ اب اسی کیفیت میں دین کی عالم سوچ جیسی دن آگئی، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں اے سعدی
کیوں وہ چوتھی سطر کیوں کمپلیٹ نہیں کر رہے ہو؟ لکھو صلو علیہ وآلہ. کس نے فرمایا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبانی وہ چیز نکلی صلو علیہ وآلہ، کیونکہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تھا. دنیا کے چپے چپے کے روائی اس وقت سے لے کر آج تک انشاءاللہ صبح قیامت تک ہر جگہ بولی جائے گی. تو اسی روائی کو پیش کیا تھا آپ کے آگے. بات اس کے ہاں 2 جگہ اصرار کر کے بنگلور میں بھی پڑھایا گیا کلام. جب سرا آیا تو یہاں بھی ہے نا اس کلام کی التجا کی گئی ہے. اس کے چند اشعار آپ کے زیر غور کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں. لیکن ترنم پڑھنا چاہیے. گھوڑوں کو سن لیے تو گدھے کو ذرا سمجھ لیجیے. تو خوشحالی سے الفاظ جن اللہ تعالیٰ ایک اہم دیتا ہے، کسی کو بنا دیتا ہے، انداز اچھا ہوتا ہے. اب مجھے سنبھال لیجیے، محسوس ہو رہے تھے یہاں مجھے سنبھالنا پڑے گا. اس مجموعے میں کوئی امیر ہے؟ اب امیر مطلب لمٹ کیا ہے؟ کیا 10 روپے ہے تو امیر، 100 روپے ہے تو امیر، 1000 ہے تو 1 لاکھ 1 کروڑ ہے تو امیر؟ چلیے تمہارے سارے شہر سرا میں ہے کوئی امیر؟ بہت امیر آئے گا، ٹھیک ہے امیر ہے، امیر جماعت نہیں ہے. امیر ہوں گے، امیر جماعت نہیں ہوں گے. جتنا بھی کوئی امیر کیوں نہ ہو، لکھ پتی، کروڑ پتی، ارب پتی، پتیوں کا پتی کتنا بھی کیوں نہ ہو، ذات سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے وہ حقیر ہی اور غریب ہی، حقیر اور غریب ہی ہے. تو اس تصور کو ذہن میں رکھ کر اس پہلے شعر کو سماعت فرمائیں. ہم غریبوں کا کوئی سہارا نہیں، 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 ماں سوا تیرے کوئی ہمارا نہیں، ماں سوا تیرے کوئی ہمارا نہیں. ہم نے کروڑوں ایسے جن کی حسرت رہتی ہے کہ کاش طیبہ نگری پہنچ کر گنبد خضرا کی زیارت سے یہ حسرتیں ہماری مانے کروٹیں بدلتی رہتی ہیں. کیا کروٹیں بدلتی ہیں، کیا حسرتیں رہتی ہیں؟ شاعر کا شاعر حسرتیں کروٹیں لے رہی ہے میری، حسرتیں کروٹیں لے رہی ہے میری، دور طیبہ سے رہنا گوارا نہیں، دور طیبہ سے رہنا گوارا نہیں. جیسے میں نے کہا چاہے بادشاہ، شہنشاہ، ساری دنیا پر حکومت کرنے والا کیوں نہ سرکار کی بارگاہ میں چلی جائے، اپنے آپ میں ادنا ہی پاتا ہے. کتنا بھی کیوں نہ ہو، چاہے شہنشاہ ہو، چاہے مفلس ہو، چاہے گدا ہو، سب انہی کا بنتا ہے اور سب انہی کے ٹکڑوں پر بنتا ہے. اب شاعری جس خوبی سے پیش کر رہے ہیں سمجھ فرمائیں. وہ شہنشاہ مفلس تونگر گدا، وہ شہنشاہ مفلس تونگر گدا، تیرے ٹکڑوں پہ کسی کا گزارا نہیں، تیرے ٹکڑوں پہ
گزارا نہیں. بہت ہی اس کلام کا حاصل جان یہ شعر ہے. کوئی اور نہیں صحیح لیکن یہ تو داد ضرور دیں. کس چیز پر داد دیں گے؟ سماعت فرمائی جو ہمارے لیے بہت مقدس ہے، اعلیٰ ہے. ہر مسلمان کے لیے چاہے وہ کس عقیدے کا ماننے والا کیوں نہ ہو، سب کے لیے وہ تقدس والی بات ہے. کیا بات ہے؟ جس میں نعت اور سیرت کے جلوے نہ ہو، جس میں نعت اور سیرت کے جلوے نہ ہو، ایسا قرآن میں کوئی پارا نہیں، ایسا قرآن میں کوئی پارا نہیں. دیکھیے کتنی بڑی بات ہے. اگر کاش سمجھ میں آ جائے، بس چھوٹا سا یہ ادب سیکھ جائے تو میں تو سمجھتا ہوں یہی ہے کہ نچلا ادب روز حشر ہماری مغفرت کا ایک بہانہ بن سکتا ہے. کیا سارے قرآن کو پڑھا کر دیکھیں، اللہ تعالیٰ نبیوں اور رسولوں کو مخاطب بتائے، یا موسیٰ، یا یحییٰ، یا ابراہیم. لفظ یا سے ہر نبی کو پکار رہا ہے، لیکن 30 بارے چھان ڈالو کبھی نبی کو لفظ یا سے پکایا. لفظ یا سے جو اپنا محبوب تھا، اپنے محبوب کو لفظ یا سے یاد نہیں کیا، تو اپنے محبوب کو جب یاد کیا تو محبوب کی اداؤں کی وجہ سے انہیں یاد کیا. کبھی محبوب کے کاندھوں پر کبھی اوڑھنا دیکھا تو یا ایھا المزمل کہا، کبھی چادر کو دیکھا تو یا ایھا المدثر کہا، کبھی طٰہٰ کہا، کبھی یاسین کہا، کبھی وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کہا، کہیں سراجا منیرا کہا. اتنی سرکار کی اداؤں کو دیکھ کر ان اداؤں کو لے کر نبی سے مخاطب ہوا، نہ کہ نام محبوب سے. نام محبوب سے شاید کتنا پاکیزہ خیال یہاں پیش کر رہے ہیں. سماعت فرما لیں. جب نیند آتی تو حسن ادا دیکھ کر، جب نیند آتی تو حسن ادا دیکھ کر، نام لے کر خدا نے پکارا نہیں، نام لے کر خدا نے پکارا نہیں. آئیے امام اہل سنت مجدد دین و ملت فخر سنت سرکار اعلیٰ حضرت علیہ رحمۃ الرحمٰن کو فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ ان کی ساری زندگی کا سارا نچوڑ اس میں سماعت فرمائے. جو نبی کا ہوا وہ خدا کا ہوا. حدیث پاک جو نبی کا ہوا وہ خدا کا ہوا. یہ حقیقت ہے صرف ایک نعرہ نہیں، یہ حقیقت ہے صرف نعرہ نہیں. اب چلیے اس انداز سے دیکھیں گے قرآن. حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کا واقعہ لے کر مفسرین قرآن میں فرماتے ہیں، جب زلیخا سے ان سے کسی سہیلیوں نے پوچھا، اے زلیخا ایسا آپ کے عاشق یعنی یوسف کے چہرے پر ایسی خوبصورتی ہے، تو خود خوبصورت ہے، حسن اور جمیل ہے، اب تو کسی کے اوپر فریب کرے تو پھر وہ ذات ایسی حسین و جمیل ہوگی. دیکھتے ہیں ان کے چہرے کی تابانی دیکھ نہیں سکتے. ایسا میں آپ کو پھل دے اور ایک چاول کی صبح اپنے ہاتھوں میں پھل اور چاول لے کر ریڈی رہنا. میں میرے پردے کے پیچھے جیسے پردہ ہٹاؤں تو میرے یوسف کو دیکھ کر وہ پھل کاٹ.
یہی تو زلیخا نے ان کا سے نہیں سے کہا تھا. بات ہوئی, پھل ریڈی, چاقو ریڈی, سب منتظر ہیں اسکرین کے اوپر. کب اسکرین ہٹی؟ جیسے ہی زلیخا نے اسکرین ہٹایا, حسن یوسف دیکھ کر اتنی مدہوش ہو گئی زلیخا کی سہیلیاں, بجائے اٹھائے کاٹنے کے انگلیاں کٹ گئی. احساس انگلیاں خالی سوچ انگلیاں کٹ گئی. اسے کہا احساس. ان کے چہرے کا اتارا حسن یوسف, ان کے چہرے کا اتارا حسن یوسف. ارے تو نے میرے سرکار کا جلوہ دیکھا کیا؟ تو نے میرے سرکار کا جلوہ دیکھا کیا ہے؟ جب مصر کی وہ عورتیں اس نے یوسف کے جمال کو دیکھ کر مدہوش کے عالم میں اپنے انگلیاں کر گئے. یاد کرو آج اپنا وقت نہیں دے پا رہے ہیں. دیکھ رہا ہوں بڑی شرمندگی کی بات ہے, نہ مریدین نہیں 6 سال آ رہے ہیں. کس کے لیے آ رہے ہیں؟ کل جن کی شفاعت ہمیں مانگنا ہے. بڑی ایمان کی کمزوری تو میں سمجھتا ہوں ایمان تو کل مر چکا ہے. بڑی بھیتی ہوئی بات کر رہا ہوں, چاہے کسی کو کتنا ہی برا کیوں نہ لگے. ان محافل سے دوری انشاءاللہ جب کوشش گزار کروں گا تو آیات قرآنیہ میں تمہاری مردہ روحوں کو تڑپاؤں گا. ہم میں اگر غیرت ہے, ابھی بھی تھوڑی شرمندگی ہے, تو پھر ان محافل کی دوری پھر میں سمجھتا ہوں کہ پھر ہمیں کہاں لے کر جائے گی. اللہ بہتر جانے, اللہ بہتر جانے. چونکہ جو جس چیز میں گھس بس جاتے ہیں, یہاں میرا سرا آنا کسی اور چیز کے لیے نہیں, کسی اور چیز کے لیے نہیں, صرف اور صرف آخرت میں تمام مرشدین سلاسل کے آگے مریدین کو رسوائی سے بچانا ہے. اتنے موقع تمہیں دے رہا ہوں, اتنے موقع دے رہا ہوں, لیکن پیٹ بتا کر سب چل رہے ہیں. کوئی بیماری کا بہانہ, کوئی تجارت کا بہانہ, کوئی فلاں بہانہ, کوئی فلاں بہانہ. سمجھو کل روز حشر تیسرے سوال کے لیے جو ذات آ جائے گی, اب وہاں کیا بہانہ بتاؤ گے؟ وہاں کیا بہانہ بتاؤ گے؟ کہنے والے تو کہتے ہیں نہیں ہم بھی ہمارے گھروں میں کرتے ہیں, ہم بھی ہمارے گھروں میں کرتے ہیں, چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ذکر مصطفیٰ کرتے ہیں. تو پھر محافل کی ضرورت کیا, اہمیت کیا ہے, اس کو میں انشاءاللہ بیان کروں گی. تو غرض یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت کے صحابہ یہاں تو انگلیاں کٹ گئی تھی, وہاں اپنے سروں کو سرکار کے قدموں پر نچھاڑ گئے. جہاد کا حکم ہوتا تو فوراً گھروں سے نکل کر آتے. یہاں سرکار کی محفل کو اگر بولے تو گھروں سے نکل کر نہیں آ رہی. اگر اس وقت اگر ہمیں ہوتے سرکار کے زمانے میں, میں تو سمجھتا ہوں سوائے ابو جہل کے ساتھ میں کہیں نہیں ہوتے. لیکن اب بھی موقع ہے. اتنے واقعات کو, اتنی حکایات کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کو بچانا چاہ رہا ہے, لیکن اب بھی ہماری غفلت ہم سے نہیں جا رہی ہے, تو پھر ہمارے ایمان پر ہمیں خود انا للہ پڑھنا پڑتا ہے اور کچھ نہیں. تو دیکھیے صحابہ کا کیا طرز تھا, کیا چیز تھی, کیا چیز تھی. سرکار نے جب بھی کوئی حکم دیتے تو آمنا صدقنا کہہ کر فوراً حاضر ہوتے. یاد کرو جب صحابہ کی جماعت میں سرکار نے فرمایا تھا ہے کوئی اللہ تعالیٰ کو قرض دینے والا, قرض اللہ وسلم, سب اپنی اپنی جگہ سے اٹھے, اپنے اپنے گھروں کو گئے. المختصر اپنی اپنی چیزیں لے کر آئے. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوچھا ہے عثمان کیا لائے؟ میرے ماں باپ آپ پر قربان, میں گھر گیا, اپنی ساری دولت کو اکٹھا کیا, 2 حصوں میں تقسیم کیا. ایک حصہ میری آل اولاد کے لیے رکھ کر آیا ہوں اور ایک حصہ آپ کے لیے لایا ہوں. الحمدللہ سرکار دعاؤں سے نوازتے ہیں. پھر آخر صدیق اکبر سے پوچھتے ہیں اے ابو بکر تم کیا لائے ہو, تم کیا لائے ہو؟ سرکار صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, میں گھر گیا, ساری میری دولت کو اکٹھا کیا, حتیٰ کہ گھر کا کوڑا کچرا بھی صاف کیا, اس کو بھی اس گھڑی میں لایا, سب کچھ آپ کے قدموں پر بچھا ہوا ہے. تو پھر سرکار پوچھے اے ابو بکر اپنی آل اولاد کے لیے بھی تو کچھ رکھ کر آیا؟ ہاں رکھ کر آیا. کیا رکھ کر آیا؟ اللہ اور اللہ کا رسول کافی ہے, اللہ اور اللہ کا رسول کافی ہے. یہ جذبہ ایمان تھا, یہ ان کی خدمتوں کا انداز تھا جو پیش کرنے کا تھا. تو اب شاید اس چیز کو
کس بخوبی انداز میں پیش کر رہے ہیں، سماعت فرمائیں۔ کون ہے دیکھ کر جس نے سرکار کو، کون ہے دیکھ کر جس نے سرکار کو، جان دل ان کے قدموں پہ پارا نہیں، جان دل ان کے قدموں پہ پارا نہیں۔ جو کلام میں پیش کر رہا ہوں یہ نورانی محفل لایا ہے جو تخلص نور اختیار کرتا ہے، اور مفتی کے شعر میں اعلیٰ حضرت کی نعت گوئی سے محسوس ہو کر ختم کر رہے ہیں، تو ایک ایسی سند اعلیٰ حضرت میں لیتے ہیں اور اپنے اس کلام کو مکمل کرتے ہیں۔ کیا ہے؟ نور نے اس پہ قطر میں سخن کر دیا، نور نے اس پہ قطر میں سخن کر دیا، جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں، جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں، ہم غریبوں کا کوئی سہارا نہیں، ماں سوا آپ کے کوئی ہمارا نہیں۔ پڑھی سو تمہیں فما ارسلنا کا الا رحمۃ للعالمین، پھر وہ نہیں حضرت کرے سکانا اگر کچھ صلی علی رسول کریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ فقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله، صلاة وسلام عليك يا رسول الله، من علينا ربنا إذ بعث محمدا أيده بأيده أيدنا بأحمدا، أرسله مبشرا أرسله ممجدا، صلوا عليه دائما صلوا عليه سرمدا۔ قابل بسط ادب احترام سجاد رشید خان کا سبحانی اور معزز وفاء و عظیم مجلس و خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات محترم، علم فوق العدد کے تحت میں ہمارے سجاد رشید کے کہنے کے مطابق میں ایک حق تھما ہوا ہوں، چند اشعار اور جس آیت کریمہ میں نے تلاوت کیا ہے اس کا ترجمہ کر کے میں اپنے بات کو ختم کرتا ہوں۔ سلطان جہاں محبوب خدا، سلطان جہاں محبوب خدا، تیری شان و شوکت کیا کہنا، سلطان جہاں محبوب خدا، تیری شان و شوکت کیا کہنا، ہر شے پہ لکھا ہے نام تیرا، تیرے ذکر کی رفعت کیا کہنا، ظہور حق جان کی جان تم ہو، ظہور حق جان کی جان تم ہو، آیا سب میں خدا کی شان تم ہو، وہ ہر عالم کی رحمت ہیں کسی عالم میں رہ جاتے، وہ ہر عالم کی رحمت ہیں کسی عالم میں رہ جاتے، یہ ان کی مہربانی ہے کہ عالم پسند آیا، بلکہ یوں کہیے وہ ہر عالم کی رحمت ہیں، ہر عالم میں رہتے ہیں،
وہ ہر عالم کی رحمت ہیں، ہر عالم میں رہتے ہیں بفیض رحمت. یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا. شریک عیش و عشرت سب ہے لیکن، شریک عیش و عشرت سب ہیں لیکن مصیبت کاٹنے والے تم ہی ہو. کرم سب پر ہے کوئی ہو کہیں ہو، کرم سب پر ہے کوئی ہو کہیں ہو، تم ایسے رحمت للعالمین ہو. حضرت کا شعر، اگر خاموش رہو میں تو ہی سب کچھ ہے، اگر خاموش رہوں میں تو ہی سب کچھ ہے، جو کچھ کہا تو تیرا حسن ہوگا محدود. ایک مرتبہ بارگاہ رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم درود پاک پیش فرمائیے. اللہم صلی وسلم علی سیدنا مولانا محمد عدد ما فی علم صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ. تو حاضرین محترم، اللہ تعالیٰ اپنے کلام مقدس میں اپنے حبیب مکرم کی شان میں ارشاد فرماتا ہے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. اے محبوب، میں نے تجھے نہیں بھیجا مگر سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر. میں نے جس مشہور و معروف آیت کریمہ کی تلاوت کا شرح حاصل کیا، اس کا سیدھا سا ترجمہ عرض کر دیا، جس کا حاصل ہے میں نے تمہیں صرف تمام عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. حاضرین محترم، خالق کائنات بھیجنے والا ہے، جس کو بھیجا جا رہا ہے وہ ہے رحمت للعالمین، اور جس کی طرف بھیجا جا رہا ہے وہ ہے عالمین. یہ عالمین کا دامن بہت وسیع ہے. عالم نباتات، عالم حیوانات، عالم جمادات، عالم ناسوس، عالم طاغوت، عالم ملکوت. یہاں کا عالم، وہاں کا عالم، زمین کا عالم، آسمان کا عالم، مشرق کا عالم، مغرب کا عالم، شمال کا عالم، جنوب کا عالم، جوانی کا عالم، بچپنے کا عالم. جتنے عالم ہو سکتے ان سب کو جمع کر لینے سے عالمین بنتا ہے. اگر عالمین کی وسعت کو سمجھنا ہو تو الحمدللہ رب العالمین سے سنا ہے. تمام تعریف مخصوص ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو سارے عالم کا رب ہے. رب تعالیٰ نے بھیجا، رسول کو بھیجا، عالمین کے لیے بھیجا. جس کی ملکیت ہوتی ہے وہی بھیجتا ہے، اور جس کو بھیجتا ہے اس کو اپنا بنا کر بھیجتا ہے. اس لیے بھیجنے سے پہلے بڑا اہتمام برتا گیا. خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے مخلوق میرا نور ہے. اور فرمایا کنت آدم بین الماء والروح والجسد، میں نبی تھا اور ابھی حضرت علیہ السلام روح اور جسد کی منزلیں طے کر رہے تھے. کنت نبی وآدم بین الماء والطین، میں نبی تھا ابھی حضرت آدم علیہ السلام آب و گل کی منزلیں طے کر رہے تھے. تو حاضرین محترم، معلوم ہوا کہ ہمارے حضور اسی وقت پیدا کیے گئے جب زمین تھی نہ آسمان، نہ فرش نہ فرشی، نہ آگ نہ آتشی، نہ باد ہے نہ بادی، نہ آب ہے نہ آبی، نہ مشرق نہ مغرب نہ شمال نہ جنوب، حتیٰ کہ کسی بھی چیز کا وجود ہی نہیں تھا. اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نور خاص سے اپنے محبوب مکرم کے نور کو پیدا فرمایا، اور سب سے آخری میں تمام انبیاءوں کے سردار بنا کر سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا.
جن کی شان نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے محبوب ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر سارے عالم کے لیے صرف رحمت بنا کر۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ یہ ہے سرا بڑی امید لے کر میں آیا، وہاں 2 دن ہی بولنے والے ہیں، وہاں بھی مشکل ایک 5 منٹ بولے گی نہیں پورا کندھوں پر ڈال ڈالتے ہیں۔ میں یہاں ذرا سب ہی نہ مارے گا تو ریلیکس ہونے آیا تھا۔ چاہے مدت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا ہو، چاہے نظم ہو یا نثر، کسی شکل میں بھی خراج عقیدت پیش کیا جا سکتا ہے۔ اگر یہ موضوع صحیح نہیں ہوگا کہ میں اور ایک ہمارے درمیان موجود علمی شخصیت کو اگر میں نہ کروں اور ان کے خیالات سے بھی اگر آپ اور میں مستفیض نہ ہوں تو یہ ہمارے لیے ایک حسین موہا گوانے کے مطابق ہوتا ہے۔ تو لہٰذا میں حضرت اللہ سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ بھی چند ذرین اپنے خیالات سے ہمیں رہنمائی فرمائیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صدق الله العظيم قال الله تبارك وتعالى في شان اسم ذهبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما میں نے سورہ فاتحہ کی ایک آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، سیدھا راستہ بتلایا اللہ تعالیٰ، اور اس پر جو سیدھا راستہ تھا اس پر چلے میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیدھا راستہ بنانے کے لیے ایسی قربانیاں دی، ایسی اذیتیں اور مشیتیں اٹھائی کہ آج ہم اس کا تصور بھی اگر کریں تو ہماری روح کام چلتی ہے۔ ہم کو سیدھا راستہ مل گیا، لیکن وہ سیدھے راستے کی وسعت بنانے کے لیے آخر دو جہاں نے جو مشیتیں چھیڑی، جن مشکلات کا سامنا کیا، تو وہ انبیاء میں سے کسی نبی نے ان حالات سے نہیں گزرے۔ نبی مسجد نبوی سے باہر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لاتے ہیں
कई दिन से फाका था, भूख ने आपको बेखरार कर दिया, तो बाहर आए तो देखा कि हजरत उमर और अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दोनों खड़े हुए नजर आए। तो आपने पूछा, ऐ उमर, ऐ सिद्दीक, तुम यहाँ क्यों खड़े हो? या रसूल अल्लाह, 3 दिनों से कुछ खाया पिया नहीं है, भूख